السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فجر کی نماز کے بعد میں دھوپ کھانے کے لیے چھت پر آتا ہوں، تو آج سوچا کیوں نہ چھت پر بیٹھ کر ہی آپ لوگوں کو تفسیر کی کلاس دی جائے۔ صبح کی دھوپ جو ہے نا، اس کے اندر بہت فائدے ہوتے ہیں، یعنی آپ جن کیلشیم، وٹامن اور باڈی کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے لیے انجیکشن لیتے ہو نا، وہ فائدہ آپ کو صبح کی دھوپ سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا صبح کی دھوپ کو لیجئے، تو بہت ساری چیزیں جس پہ آپ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، دوائیوں میں، انجیکشن میں، ٹائم بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، وہ چیزیں آپ کو اللہ کی قدرت سے مل جائیں گی۔ چلیے آج کا رکوع ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کو عرب بھی مانتے تھے، یہودی تو مانتے ہی تھے، عرب بھی مانتے تھے، اور یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ہی، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، عرب ہوں، اوپر بیچ میں یہ لوگ سب نیچے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اوپر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کو خود روکا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنی جس علاقے میں، عراق کا ایک علاقہ تھا نینوا، اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہاں کے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکلوڈنگ اپنے والد صاحب کے ایمان کی دعوت دی، اور یہ کہا کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ نے جس کو ہدایت دے دی، تو ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت کا مل جانا۔ تو ہدایت ملنے کے بعد کوئی ہدایت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور حقیقی مالک اللہ کو پانے کے بعد کوئی کفر اور شرک کی طرف کیسے جا سکتا ہے، حالانکہ اللہ ہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آئیے سمجھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں، اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو۔ اس لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی بالکل صحیح ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، وہ جو ہم سب کو بنانے والا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو جو مکے میں لوگ تھے انہی میں سے تو کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور حضور کے صحابہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے صحابہ کو یہ بول رہا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ کیا ہم اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو معبود بنا لیں جو نفع نقصان کا کچھ بھی مالک نہیں ہے، جن کے اندر خود ایک مکھی بیٹھ جائے تو اپنی مکھی کو اڑانے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا ہم ان سے مدد مانگیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ جس کو ہدایت دے دے تو ہدایت پانے کے بعد کوئی ہدایت سے پھر جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ہدایت پانے کے بعد پھر ہدایت کو چھوڑ دے، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کو چھوڑ دے، تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ اور یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کسی کے اوپر جن آ جاتا ہے نا، تو جس کے اوپر جن آ جاتا ہے تو وہ آدمی جو ہے نا ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، کہیں کوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں جنگل میں چلا گیا، کہیں بھٹکتا ہوا کہیں اور نکل گیا، تو لوگ اس کو، اس کے گھر والے بلا رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی آ جاؤ، گھر آ جاؤ، لیکن وہ گھر پہ آرام نہیں کرتا، وہ کوڑے پہ بیٹھا ہوگا، جنگل میں پھر رہا ہوگا، ایسی گلیوں میں ٹہل رہا ہوگا۔ تو ایسے ہی اس شخص کی حالت ہو جاتی ہے، جو حالت ہو جائے گی جو ہدایت پانے کے بعد ہدایت سے پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی صحیح راستے کو پا لینا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دو کہ ہمیں تو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے یہ آسمان بنایا، یہ سورج بنایا، ہم اس پروردگار کے سامنے جھک جائیں۔ دیکھیے، قل آپ فرما دیجئے، اندعو کیا ہم عبادت کریں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، مالا ان چیزوں کی، لا ینفعنا جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرنا نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ونرد اور ہم پھر جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی عربی میں ایسے لکھا ہوگا ہم پھر جائیں ایڑیوں کے بل، اس کا مطلب کیا، ہم واپس غلط راستے پہ چلے جائیں، یعنی ہم واپس آ جائیں۔ بعد اس کے اذ ہدان اللہ کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی، کلذی تب تو ہم ہو جائیں گے اس شخص کی طرح، استہوت ہوش کہ شیطان نے جس کو اچک لیا ہو، شیطان جس کے اوپر حاوی ہو گیا ہو، شیطان جس کو بہکا کر کہاں لے جائے، فی الارض زمین میں، بیابان زمین میں، ایسی زمین میں جہاں لوگ ہی نہیں رہتے ہیں، حیران اور وہ حیران اور پریشان پھر رہا ہو جنگل میں، لہو اس کو، لہو اصحاب اس کے دوست، یدعونہ اس کو آواز دے رہے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی اس کے جو گھر والے ہیں وہ تو صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں، بھیا گھر میں آ جا، بیٹھ جا، کھا پی لے، لیکن اس کے اوپر تو شیطان سوار ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگوں کو۔ تو ایسے ہی جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اِنَّ بے شک ہدی اللہ ہدایت، اللہ کی ہدایت تو هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ کہ ہم سر کو جھکا دیں، لِرَبِّ العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، اس کے سامنے ہم کیا کریں، اپنے سر کو جھکا دیں۔ آگے دیکھیے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہیں اٹھایا جائے گا آسمان کی طرف، آخرت میں تمہیں اٹھایا جائے گا، تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوگا کہ بھائی میں بیٹھ کے یہاں تفسیر بنا رہا ہوں، اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ، اور میں نے جو قرآن مجید کو پڑھایا، مجھے اپنے اس کام پر یقین ہے، پورا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں یہ بڑا کام آنے والا ہے، آپ کے بھی اور میرے بھی۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور کس بات کا حکم دیا گیا ہے، قائم کرو صلاح نماز، وَاتَّقُوهُ اور نافرمانی سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي اور اسی اللہ کی طرف، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ اللہ کیسا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ یہ کہتے تھے اگر قیامت قائم ہوگی تو کیسے ہو جائے گی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنا بڑا سمندر ہے۔ تو بھائی اب دیکھ لو، جب سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ جو ہماری دنیا ہے نا، یہ پورے برہمنڈ میں اتنی سی نظر آتی ہے، رائی کے دانے کے برابر، اور اللہ نے کتنی 1400 سال پہلے ان لوگوں کو یہ کہا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا ایسی ہے اللہ کے سامنے رائی کے دانے کے برابر۔ جب آپ پورے برہمنڈ کو دیکھیں گے تو اس کی حیثیت بس اتنی ہے، اتنی سی نظر آتی ہے ہماری دنیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بالکل صحیح برحق پیدا کیا ہے۔ تو جس اللہ نے جب کچھ نہیں تھا اس کو پیدا کر دیا،
تو جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ اور سمندر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو نیست و نابود کر دے گا جب قیامت آئے گی، کیونکہ وہ تو ایسا ہے، وہ کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب کچھ نہیں تھا تو اس نے کن کہہ کر بنا دیا، تو جب ہوگا سب کچھ تو اس کو ختم کرنا کیا مشکل ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن اللہ کہے گا کن ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا قول برحق ہے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ بالکل سچ سچ ہو کر رہے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ہاں بیٹا آ جاؤ، اور اسی کی بادشاہت ہے، اور وَلَهُ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی، کس دن؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی بادشاہتیں لوگوں کو دے رکھی ہے نا، کوئی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، کوئی منتری بنا ہوا ہے، کوئی پارشد بنا ہوا ہے، کسی کے محلے میں چل رہی ہے، کسی کے شہر میں چل رہی ہے، کسی کے ضلع میں چل رہی ہے، تھوڑی بہت ٹھیک ہے، ٹیمپریری ہے۔ لیکن آخرت کا میدان جب ہوگا تو یہ سب کی سب بادشاہتیں سب سے چھین لی جائیں گی۔ اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہماری آنکھیں تو یہ ہے کہ جو دکھ رہی ہوتی ہے اسی کو دیکھ پاتی ہیں، ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہیں، اللہ سب چیز کو دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے۔ دیکھیے وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، خلق السماواتی، جس نے آسمانوں کو بنایا، والارض، اور زمین کو بنایا، بالحق، صحیح برحق، ویوم، جس دن، یقول، وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جائے گی۔ قولہ، اس کا قول، اس کی بات، الحق، بالکل برحق ہے، ولہ، اور اسی کے لیے، الملک، بادشاہت ہے، یوم، جس دن، ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا ہے، والشہادہ، اور غیب یعنی غائب چیز کو جاننے والا ہے، والشہادہ، اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز سے باخبر ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، اپنے والد آزر کو سمجھایا کہ کن چیزوں کی آپ پوجا کرتے ہو، جس اللہ نے آپ کو بنایا، جس اللہ نے سب کچھ بنایا، اس کو ماننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو علاقے کے لوگ تھے وہ کیا تھے نا، سورج کو کوئی پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ ستاروں کو پوج رہا ہے، ایسے انہوں نے خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ جب علم نہیں ہوتا تو لوگ یہی تو کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں جن کو علم نہیں ہوتا تو وہ مزاروں پر جاتے ہیں، ہر جمعرات کو آپ دیکھو کتنی بھیڑ رہتی ہے۔ تو چلیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ نہیں بھائی، چچا بچا نہیں تھے، قرآن نے صاف کہا ہے لِأَبِيهِ، اپنے والد کو۔ قرآن بالکل برحق ہے۔ اب اسرائیلی روایات کو لے کر یہ کہنا کہ وہ چچا تھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، عبرانی زبان میں کوئی نام ہوتا ہے، عربی زبان میں وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام دیکھیں تو کچھ اور، عربی میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو نام اصل میں والد سے والدی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، وَإِذْ، اور یاد کرو وہ واقعہ، قال، کہا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، کیا کہا؟ اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ، کیا آپ نے اصنامن، بتوں کو، آلہہ، معبود بنا رکھا ہے؟ انی، بے شک میں، اراک، آپ کو دیکھتا ہوں، اور وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم نے سورج کو خدا بنا کے رکھا ہے، چاند کو خدا بنا لیا ہے، ستاروں کو خدا بنا لیا ہے۔ اچھا ذرا بتاؤ یہ سورج اور چاند کیسے خدا ہو سکتے؟ چلو مان لیا جائے، لیکن سورج ایک وقت کے بعد ڈھل جاتا ہے،
ستارے ایک وقت کے بعد دکھنا بند ہو جاتے ہیں، چاند ایک وقت کے بعد دکھنا بند، یہ کیسے خدا ہے بھائی کہ یہ ایک وقت میں دکھ رہے ہیں ایک وقت میں نہیں دکھ رہے؟ ان کے اوپر کیفیت بدل رہی ہیں، الگ الگ کیفیت طاری ہو رہی ہیں، تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنی قدرت کے نظارے دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اچھا پہلے اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی آیتوں کا کریں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُری، ہم نے دکھایا ابراہیم، حضرت ابراہیم کو، ملکوت السماوات، آسمانوں کی سلطنت کا نظارہ، والارض، اور زمین کی سلطنت کا نظارہ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتایا ہوگا یا دکھایا ہوگا کہ دیکھو زمین کا نظام اللہ کیسے چلاتا ہے، آسمان کا نظام کیسے چلاتا ہے، وَلِيَكُونَ، تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین رکھنے والوں میں سے۔ یقین تو ویسے ہوتا ہی ہے، لیکن جیسے ایک چیز کو ہم صرف کتابوں سے پڑھ کر بتائیں تو الگ بتانے کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک چیز کو ہم پریکٹیکلی سمجھ کر بتائیں تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ اب رات ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم والے تھے وہ ستاروں کو خدا مانتے تھے، تو جب رات ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا اپنی قوم والوں سے، قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کیونکہ قوم والے جو تھے نا وہ یہی تو کہتے تھے کہ یہ ستارے جو ہیں نا وہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ فلاں خدا، یہ فلاں خدا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو تم کہتے ہو یہ ہمارے خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ ڈوب گیا، اب جب ستارہ ڈوب گیا، صبح کا ٹائم ہوا تو ستارے دکھنا بند ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو ڈوب گیا؟ ابھی دکھ رہا تھا ابھی دکھنا بند ہو گیا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ فلما، دیکھیے لفظی ترجمہ، فلما، پھر جب، جنہ ظاہر ہو گیا، علیہ ان پر، رات، اللیل رات، رآ تو انہوں نے دیکھا، کوکبا ستارے کو، اور اس ستارے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کہتی تھی خدا ہے۔ قالا تو انہوں نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ فلما، پھر جب، افلا، وہ ستارہ ڈوب گیا، وہ دکھنا بند ہو گیا۔ قالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ڈوبنے والا ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چاند کی باری آئی، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ کہ یہ ڈوبنے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو یہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کی کریشنز ہیں، اور ان کریشنز کو جو بنانے والا ہے، اس سورج کو، اس چاند کو، وہ اصل تو خدا ہے۔ فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا، قالا تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ فلما افلا، پھر جب چاند ڈوب گیا، قالا تو انہوں نے کہا، لئن لم، کہ اگر میرا خدا یہدینی، مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن، تو میں ہو جاتا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ پھر سورج کی باری آئی، سورج کو بھی یہ لوگ کہتے تھے خدا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ اچھا یہ تو بہت بڑا ہے سورج تو۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب جب شام ہوئی تو سورج بھی غائب جناب عالی۔ تو جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ تمام چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان چیزوں کو خدا نہیں مانتا۔ فلما، پھر جب رأى الشمس، انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغۃ، چمکتے ہوئے، قال تو کہا، ھذا
ہاذا ربی، یہ میرا خدا ہے. ہاذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا، سورج سے بھی بڑا، وہ ستاروں سے بھی بڑا. فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قالت، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء، میں بری ہوں، مما، ان تمام چیزوں سے، تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو. اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو دعوت دی کہ دیکھو اس خدا کو مانو جو ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، جس نے زمین کو بنایا، اور شرک کرنے والے نہ ہو جاؤ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے میری قوم، اچھا، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. انی وجہتو، میں نے رخ کر لیا ہے، وجہیہ اپنا، للذی، اس ذات کی طرف مکمل طور پر، فطر السماواتی، جو زمین آسمانوں کو پیدا کرنے والا، والارض، اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفہ، مکمل طور پر، وما انا، اور میں نہیں ہوں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو قوم ان کی لڑ پڑی. قوم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے، وحاجہ قومہ، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی. کہا کہ دیکھو نقصان ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی، یہ بتوں کو تم نے ہمارے ایسا کہا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ہے نا. وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے حجت کی. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، یعنی میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گی، یہ تمام چیزیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. وسع، ہاں، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے نقصان پہنچانا چاہے، ہاں اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچ جائے گا. وسع ربی کل شیء علما، میرا پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کرے ہوئے. افلا تتذکرون، کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو جتنا اللہ کو نقصان پہنچانا ہوگا اتنا نقصان مجھے پہنچ کر رہے گا، اور تم نصیحت حاصل کرو، میری باتوں کو سمجھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. وحاجہ، اور حجت بازی کی، بحث کی، قوم، ان کی قوم نے. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی، کیا تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا ہوں. آدمی ڈراتا ہے نا، ارے باپ دادا سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف کرو گے تم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی اللہ نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے بس. ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا ہوں، ما تشرکون، ان تمام چیزوں سے، تشرکون بھی جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، الا، مگر یہ کہ چاہے، ای الا ان یشاء، مگر یہ کہ چاہے، ربی، میرا رب، شیئن، جو کچھ، وسع، اور اچھا جی، احاطہ کیے ہوئے، وسیع ہے، ربی، میرے رب، کل شیئن، ہر چیز کا، علماً، علم کے اعتبار سے، یعنی میرے رب کو ہر چیز کا علم ہے. افلا تتذکرون، تو تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کر سکتے ہو؟ آگے دیکھیے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے، ہے نا، جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ اچھا ذرا بتاؤ، تم یہ کہتے ہو یہ خدا ہے وہ خدا ہے، بھیا تو کوئی دلیل بھی تو تمہارے پاس ہوگی، کوئی پروف بھی تو ہوگا تمہارے پاس. میرے پاس تو پروف ہے، دیکھو میرے پاس وہی آ رہی ہے، تم جو بولو گے میں وہ بتا سکتا ہوں کہ خدا کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور کیا چیزیں ہیں، کیسے اس نے انسانیت کو بنایا، کیسے انسانوں کی تاریخ شروع ہوئی، جنت ہے دوزخ ہے، میرے پاس تو پروف ہے، وہی آ رہی ہے میرے پاس، اور معجزات بھی دکھا سکتا ہوں میں، لیکن تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟
کوئی دلیل نہیں ہے تو میں کیوں ڈروں؟ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ وکیفہ، اور کیسے اخاف، میں ڈر سکتا ہوں، ما ان تمام چیزوں سے، اشرکتم، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں ڈرتے ہو، انکم اشرکتم، حالانکہ تم شریک ٹھہراتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم، جبکہ نہیں نازل کی گئی اس کے بارے میں، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل، بس یہی تو ہے، باپ داداؤں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ فأی الفریقین، تو کون سا جماعت، کون سی جماعت، احق، زیادہ حقدار، بالامن، امن کے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو بتاؤ، مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ آج بھی بہت سارے مسلمان یہی حوالہ دیتے ہیں کہ باپ داداؤں سے ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ارے بھیا، باپ داداؤں پر کوئی وحی نہیں آتی تھی، اب ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں چاہیے رسم و رواج کو چھوڑو اور قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ آگے دیکھیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا بایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو، امن اور چین، یعنی بے کھڑک، بے فکر والی زندگی گزارنا تو انہی کا زیادہ حق ہے جو شرک نہیں کرتے۔ شرک کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ ابھی موت آ گئی تو میرا آخرت میں کیا ہوگا۔ تو کیا فرمایا، الذین، وہ لوگ آمنو، جو ایمان لے کر آئے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے نہیں ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، ظلم کا مطلب شرک کے ساتھ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن، کہ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو بھائی آج کا رکوع بہت بڑا تھا ہمارا، الحمدللہ آج کا بھی رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ لوگوں کو پڑھاتے پڑھاتے دھوپ اتنی تیز ہو گئی کہ بھائی پسینے آنے لگے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایک نیو ویو کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور کومنٹ باکس میں جا کے اپنی رائے کہ بھائی آج کا رکوع سمجھ آیا کہ نہیں آیا ضرور کومنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔